اس وقت ہمارے پاس چونکہ بہت لمبے چوڑے سوال تھے، خیر میں نے اس میں سے ایک مسئلہ ہے کہ شادی کا شرعی حکم کیا ہے، تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں شادی کے 4 حکم ہیں۔ ایک شادی فرض ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، اور ایک شادی واجب ہے، اور ایک شادی سنت ہے، ایک مکروہ ہے۔ بعض علماء نے کہا فرض ہے، سنت ہے، اور تیسری بات لکھی ہے کہ مکروہ ہے اور حرام ہے۔ الگ الگ مسئلہ کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، مردانگی طاقت آپ میں موجود ہے، طرح طرح کی دوائیاں کھا کھا کے نہیں زندہ ہیں کہ پتہ چلا دوا کھا کھا کے مرد بنے گھوم رہے ہیں۔ اب تو ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے بیچارہ، اس کو اپنے مرد ہونے پہ شک ہے، طرح طرح کی دوائیاں کھاتا ہے، فلاں حکیم کی فلاں حکیم کی فلاں، کیا بلا وجہ کی بیوقوفی ہے۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا، طاقت ہے تمہارے اندر۔ اب یہ ہے کہ 7-8 سال سے سب بالغ ہوئے جا رہے ہیں اور بالغ ہونے تک کی ساری مردانگی نکال کے باہر پھینک چکے ہیں، تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کی گھر کی تربیت جانے، ان کے گھر کا نظام جانے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی عمر نہیں ہے اور حالات اتنے بدتر ہیں، یہ تو لوگوں نے اپنا پیدا کیا ہے، تو خیر وہ اپنی الگ بات ہے۔ ان سب چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح کی دوائیاں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرد بننے والی دوائیاں، مرد بننے والی کوئی دوا ہوتی ہے؟ مرد بننے والی دوا کب سے پیدا ہونے لگی؟ آپ مرد ہیں تو آپ کے اندر صلاحیت ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کا وہ نہیں ہے، اس لیے مرد بننے والی جو دوائیاں بکتی ہیں ان سے تھوڑا احتیاط کیا کیجیے، اور ہر وقت دماغ ایک ہی چیز میں نہ لگائیے۔ ایک ہی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بس یہی ایک کام بچا ہے دنیا میں، اور کوئی کام نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ اور بھی بہت سے غم ہے دنیا میں، غم کے سوا اور غم لیجئے، کچھ اور غم اپنے اوپر اوڑھیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک آدمی مرد ہے اور اس کے بعد اپنے کھانے رہنے پینے کا، بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے رہنے کا، اور ایک آدمی کا خرچ اٹھا لینے کا اگر اس کے پاس طاقت ہے، تو اس کے لیے شادی اور اس کے گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موجودہ دور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جسمانی گناہ عام ہوئے ہیں۔ جسمانی گناہ میں شراب بھی ہے، جسمانی گناہ میں زنا بھی ہے، بلاತ್کار جسے کہتے ہیں۔ بہت برا حال ہے مسلم قوم کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں ایسے گناہوں سے۔ ان گناہوں پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی آج کے دور میں ضرورت نہیں ہے، حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ خیر اگر آپ یقین ہے کہ آپ گناہ میں پڑ جائیں گے تو شادی کریے، آپ شادی آپ کے لیے فرض ہے۔ اور شادی اب کسی سے کہو کہ بھیا کی شادی کیوں نہیں کرتے، کہتے بھیا پیروں پہ کھڑا ہو جائے، تو ہمیں لگتا ہے سر پہ چل رہا ہے۔ آج آپ نے کسی کو سر پہ چلتے دیکھا دنیا میں؟ کوئی چل رہا سر کے برابر؟ بھیا کاہے سر کے برابر چل رہے ہو؟ کہ ابا کہہ رہے ہیں پیروں پہ کھڑے نہیں ہو تو اس لیے سر، آپ کو پورے سب سرے پہ چلتے دکھ رہے ہیں۔ کیا بیوقوفی والی بات ہے، آپ خدا نہیں ہیں، آپ رازق نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کس کی برکت سے آپ کو روزی ملنے لگے۔ آپ بے روزگار ہیں، کوئی بات نہیں، شادی کر لیجئے، ہو سکتا ہے آنے والے کی روزی میں اتنی برکت ہو کہ آپ کو بھی اسی کا حصہ مل جائے، کون بڑی بات ہے۔ اور یہ بکواس کے طور پہ نہیں کہتا، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ ایک صاحب کا پورا قصہ ہے، اس پر نقل کر دوں گا، کسی قصہ نقل کرنا تھوڑا لمبا ہے۔ تو آپ شادی کریے اور وقت پہ کریے، بچے بالغ ہو جائیں، پہلا کام ہے 6 حقوق جو ایک باپ کے بیٹے پر ہوتے ہیں، ان میں سے اس کا پیدا ہوتے ہی صفائی ستھرائی، نہلا دھلا کر اذان اقامت، تحنیک کرانا، تحنیک جس کو بولتے ہیں، کچھ کھلانا پلانا کسی بزرگ کے ذریعے سے۔ اس کا رواج نہیں مسلمانوں میں، بالکل نہیں ہے۔ اب تو خیر جب سے مسلمان تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں تو بالکل ہی رواج نہیں بچا، وہ تو بالکل ہی برا حال ہے مسلمانوں کا۔ اور اس کے بعد اس کا اچھا سا نام رکھنا، اور اس کے بعد اچھی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے بعد اس کی اچھی تربیت کا انتظام کرنا، اس کے بعد اس سے شادی کر دینا۔ اور شادی میں ایک چیز ہوتی ہے، بہرحال شادی میں ایک بات اور آگے یہ بات عرض کر دوں، سہرے کے تعلق سے بہت سے سوالات اس میں ہیں۔ یاد رکھو کہ ہمارے یہاں سہرے کا جو رواج ہے اس میں 2 باتیں کھلے طور پہ سمجھ لیجیے۔ ایک وہ جو غیر مسلمین کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے حرام ہے، بالکل صاف لفظوں میں سن لیجیے۔ اگر آپ پھول گلے میں ڈال لیں یہ حرام نہیں ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کہتا۔ خوشی کے موقع پہ اگر کسی ایک فرد کے گلے میں الگ سے مالا پڑا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دولہے میاں یہی ہے۔ ایک آدھ کوئی پھول مالے پڑے ہو، اس میں کوئی حرام نہیں کہے گا، کوئی دنیا کا علامہ حرام نہیں کہے گا، ہم آپ سے لکھ کے دے رہے۔ لیکن پورا سر سے پیر تک لاد دے، پتہ ہی نہ چلے کہ اندر ہے کون، پتہ چلا جب اندر سے گھونگھٹ ہٹا تو یہ تو کچھ اور نکلے۔ تو ایسے چہرے، ایسے مہرے بنانا، وہ سب طریقے اختیار کرنا اس میں وہ حرام ہے، اس کو منع کرتے ہیں۔
شادی. دوسرا جو صحرا ہوتا ہے، ایک صحرا پڑھا جاتا ہے، جو نکاح ہو جاتا ہے تب پڑھا جاتا ہے. آپ کو بتا دوں اس میں بھی دو باتیں. ایک وہ جو شادی میں پڑھا جاتا ہے تو وہ شادی میں دولہا کے ابا سے، چچا سے، پھوپھا سے، پھوپھا تو دے دیتے، پتہ نہیں دیتے، پھوپھا بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں دیتے ہیں. ہمارے رواج میں بیٹوں کی بات پھیلائی جاتی ہے، سب دیتے ہیں. تو ایسی لمبی چوڑی جھوٹی تعریفیں کر دیتا ہے، وہ غلط ہے. شادی جب ہو، ایک بات اور سن لیجئے، شادی کے جو طریقے ہوتے، نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد کوئی صاحب صحرا پڑھے، صحرا جو پڑھا جاتا ہے. اگر کسی اچھے بھلے نیک آدمی نے صحرا لکھا ہے تو اس میں جو اپنے جذبات ہوتے ہیں، خوشی کو اس کا اظہار کرتا ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر ہم آپ کو دعا دیتے ہیں، اور آپ کے ابا اور آپ کے امی کو دعا دیتے ہیں، آپ کے بھائیوں کو دعا دیتے ہیں. یہ عین اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، یہ جائز ہے، درست ہے، بہتر ہے. ہاں اگر اس میں آپ جھوٹی واہیات باتیں بکے، شرک بدعت بکے تو حرام ہے. یہ بات سمجھ لیجئے گا پوری. اس پر بھی بہت طرح طرح سے فتنہ پھیلاتے ہیں لوگ، پوری بات تو جانتے نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کی باریکیاں جانے بغیر جہالت پھیلانا بالکل بیکار ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے، صحرا اٹھانا اور صحرا پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک صحرا اٹھتا ہے جسے لے کے مزاروں پہ جانا، جسے لے کے درگاہوں پہ جانا، وہ تو میرا حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کون شک ہے. اور میں نے دوسری بات کہی، اگر دولہے میاں کے گلے میں یا ان کے کالر میں ایک پھول لگا ہوا ہے تو یار اتنا بڑا فتویٰ نہیں ہے کہ اسے حرام کر دو. یار طرح طرح کی دن رات تمباکو مسلمان کھا رہے ہیں، سامنے سے جو نری مکروہ ہے، تحریمی ہے، لگاؤ ہمت ہے فتویٰ دکاندار پر، اور لگاؤ ہمت ہے جو کھانے والے پر. بس وہ پیٹھ پیچھے فتویٰ سارا. ہم سے تو جو کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، میں نے کہا ہم سے نہ کہو، جو کر رہا اس سے کہہ دو جاتی. نہیں آپ کہیے، ہم کیوں کہ واہ بڑے اچھے آدمی، بڑے عقلمند آدمی ہو، تم جوتے نہ کھاؤ ہم کھا لے تو تم بہت عقلمند آدمی ہو. سارا مولوی بیوقوف ہے، مولوی گالی کھائے تم نہ کھاؤ کہیں سے گالیاں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کا نیا فیصلہ لے کے. اتنے بڑے بیوقوف بھی نہیں ہے کہ تم جو کچھ آ کے کہتے ہم ٹوٹ پڑے جا کے کسی پہ. ہم اتنی جلدی ٹوٹتے اٹھتے نہیں کسی پہ، ہم تو بہت زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے. جو ہے سب مسلمان ہے، جائز حد تک سب کو اجازت. تو میں نے کہا کہ صحرا اٹھنا، صحرا پڑھنا، صحرا اٹھنے کا جو طریقہ ہے یہ غیر مسلمانہ رسم ہے، یہ حرام ہے، کوئی شک نہیں. اب صحرا پڑھنا، اس میں دو باتیں ہیں. رسول کے زمانے میں رسول اللہ ایک شادی میں شریک تھے، اور بعض چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور بعض بچے تھے، وہ تعریف کر رہے تھے تو اس میں رسول کی تعریف آ گئی. تو وہ بچیاں کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد. آج ہماری اس پر رونق مجلس میں، آج شادی کی اس مبارک موقع پر ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو آئندہ کل کی باتوں کو جانتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوٹی بچیوں یہ باتیں نہ کہو جو غیر شرعی ہیں، اور جو تم تعریفیں کر رہی ہو سب گھر والوں کی خاطر یہ کرو، وہ جائز ہے، رسول کی موجودگی میں ہے، صحابہ کی موجودگی میں ہے. تو اگر کوئی ایسا پڑھنے والا صحرا پڑھے جس میں وہ اپنے جذبات، دولہا سے اپنے تعلق کا، اپنی دوستی کا، اپنی یاری کا، دولہا کے بھائی بہنوں کا، اور دولہا کے چچا ماما کا، اس کی دوستی کا اگر تعلق اگر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل الگ الگ مسئلے. اور میں نے پہلے بھی کہا، اگر آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، شادی کے موقع پہ اگر آپ ٹسوے بہائیں تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جیسے کسی میت کے موقع پہ ہی کرنا بیوقوفی ہے، ایسے شادی کے موقع پہ ٹسوے بہانا. ہاں اگر مارے خوشی کے آنسو آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، آتے ہیں لوگوں کے، آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. خیر